آج ہم جو ہے کھڑے ہوئے ہیں قائد اعظم کے سٹی میں، شہر میں، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ جرگ سٹی سے کہتے ہیں، یہ ٹھٹھا سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ کنجر جھیل آتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ سوڈا شہر ہے، اس کے بعد یہ جرگ سٹی آتی ہے۔ جرگ سٹی کا نام کیسے پڑا؟ تو سندھی میں جھرک ہم کہتے ہیں، چڑیا کا نر جو ہوتا ہے، مادے کی نر ہوتا ہے، تو اس کو جھرک کہتے ہیں۔ تو یہاں زیادہ وافر مقدار میں ہوں گے، تو اس وجہ سے جرگ سٹی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں آغا خان کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے، جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ وہاں کی حویلی ہے۔ آغا خان اول جو ہے یہاں سے سلسلہ تھا، سوئم تک چلے ہیں۔ سوئم تک جو قائد اعظم تھے، اس کے بعد سلسلہ ان کا کراچی کنورٹ ہو گیا۔ اب ہم دلچسپ حقائق کی طرف آئیں گے۔ پہلے میں تھوڑی سی بریفنگ یہ کر دوں کہ ٹھٹھا جو ہم جہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھٹھا کی آخری ایام کی ہسٹری تھوڑی شارٹ یہ کر دوں کہ 1520 میں یہاں جو ہے شاہ بیگ ارغون نے شب خون مارا، یہاں حملہ کیا اس نے۔ تو یہاں ٹھٹھے کے تقریباً جو املاک تھے وہ لوٹے، مسجدیں، مندر جو بھی مذہبی تھے ان پہ حملہ انہوں نے کیا۔ تو بڑا ان کا دور، ترخان کا دور، شاہ بیگ ارغون ترخان، یہ بڑا بربریت کا دور تھا سندھ میں جو آیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ چلے ہیں 1520 میں یہ آئے، 1555 آخری ایام ہے ان کے۔ اس وقت یہ ہو گیا کہ جب یہ مرے ہیں تو اس کے بعد عیسیٰ خان آئے ہیں ایک، اور اس کے بعد دوسرے ان کی نسل تھی، تو دونوں کے آپس میں جھگڑے ہوئے۔ تو عیسیٰ خان جو ہے وہ اس نے کیا کیا، پورچوگیز کو مدد کے لیے پکارا، وہ لے آئے، یہاں انہوں نے حملہ کیا۔ اور ٹھٹھا اب مورخین، ایک چچنامہ مستند کتاب ہے، تحفۃ القرآن مستند کتاب ہے، مولا شیدئی کی جنت السندھ تو کرا ہے، تاریخ طاہری بہت مستند کتابیں ہیں۔ تو سب میں یہ ایک ہی آیا ہے کہ 1555 ٹھٹھے کی بربریت اور زوال کا آخری سال تھا۔ اس میں پورچوگیز جو لوٹا ہے، تو کہتے ہیں یہاں تقریباً 2 مہینے تک 24 گھنٹے تک لوٹ ماری ہوتی رہی ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں ہم اگر پورے دنیا میں جتنا مال لوٹتے، اتنا نہیں ملتا جتنا ہمیں ٹھٹھے سے ملا۔ اتنی بربریت کا تھا۔ کہتے ہیں ٹھٹھا خشکی، یہاں جو ہم آئے یہ دریائی راستہ ہے، ٹھٹھا 50 کلومیٹر سے لے کر دریائی راستے تک کہہ رہے ہیں آگ ہی آگ تھی، خون ہی خون تھے۔ اس وقت کی فگر ہے کہ 8000 افراد اس شب خون میں مرے تھے۔ اتنی بربریت تھی، ٹھٹھا جل گیا۔ 500 کہتے ہیں تعلیمی ادارے تھے، جس میں یونیورسٹیز تھی، اسکول تھے، کوچنگز تھے، اتنا ہرا بھرا تھا۔ 15ویں صدی کے اینڈ میں یہ سمجھے کہ پورا تباہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں یہاں قائد اعظم پیدائش۔ اچھا، ایک دلچسپ حقائق کم معلوم ہوں گے کہ ہمارے ایک محقق ہیں، تحقیق نگار ہیں، گل حسن کلمتی صاحب، انہوں نے تقریباً 8-10 سال ریسرچ کی ہے پورے کراچی پہ۔ بڑی مستند اور ضخیم ان کی کتاب ہے، کراچی سندھ کی ماہوی، سندھی میں۔ تو انہوں نے سارے کراچی کو کیا ہے، یہاں بھی انہوں نے تحقیقات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، نام ہم لیتے ہیں نام ان کا تھا محمد علی۔ اچھا، جناح کیسے پڑا ہے؟ قائد اعظم کا جو سارا قبیلہ تھا، پوری کمیونٹی، وہ پتلے تھے۔ پورا جو بھی خاندان تھا، کٹمب جو تھا، وہ پتلے تھے۔ تو سندھی میں ہم، یہاں سندھی لینگویج چلتی ہے، سندھی میں ہم کہتے ہیں جھیڑا، یعنی کمزور۔ تو جو بھی آتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈینڈا کد کا چھوٹا ہے، جھامڑو جس کو کہتے ہیں ہم، تو وہ اس کو کہتے تھے جھیڑا ہے، کمزور ہے۔ تو اب محمد علی جناح تو اور زیادہ کمزور تھے، تو ان کو کہا جاتا محمد علی جھیڑا۔ اب جھیڑے کے انگلش میں ہم لکھیں گے JINNA، جھیڑا، ایچ بھی کر لی، جھیڑا ہے بھی آئے گا۔ تو انگریزوں نے یا انگلش میں ہم نے پڑھا، تو ہم نے پڑھ لیا جناح۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح یعنی کمزور ہیں۔ جناح پونجا، پھر ان کے والد صاحب تھے، 2 بھائی تھے والی پونجا، تو ان کو ہر کے ترکے میں یہاں ملی۔ اچھا، اس کے برابر میں قائد اعظم کا اسکول ہے، پرائمری وہاں پڑھے، اس کے بعد وہ سندھ مدرسہ میں حاصل ہوتی تھی، سیکنڈری یونیورسٹی وہاں پڑھے۔ تو پرائمری انہوں نے کیا، یہاں ان کے رجسٹر میں بھی ان کا نام ہے، محمد علی جناح کھوجائی۔ یہ کھوجا آغا خان کمیونٹی کے تھے، کھوجائی ان کے رجسٹر میں تھا۔ پھر یہ ہو گیا کہ کچھ ایسے ایشوز آئے کہ یہاں گورنمنٹ نے وہ ماسٹر رول بھی یہاں کی یادگار کمیٹی کہتی ہے وہ لے گئے۔ تو اس رول میں، انسٹیٹیوشن رول میں ان کا اندراج تھا۔ سندھ مدرسہ کے ریکارڈ میں محمد علی شیخ جو ابھی انچارج ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی محمد علی جھیڑا کھوجائی کا نام ہے۔ کھوجا سے کنورٹ ہوئے، پھر اہل تشیع اسنا عشری میں آ گئے، جو خارادر میں جماعت خانہ ہے، وہاں انہوں نے فنڈنگ بھی کی ہے، وہاں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے محمد علی کا۔ دوسری دلچسپ بات کہ اب کیوں نہیں مانتے، کہاں پیدا ہوئے؟ پیدا یہاں ہوئے، پیدا وہاں نہیں ہوئے تھے۔ پوزیشن کیا تھی؟ پوزیشن یہ تھی، آغا خان کے ایک وزیر تھے، ان کا نام تھا موسیٰ خان جمعہ، موسیٰ خان جمعہ ان کے وزیر تھے۔ ان کی بیٹی سے پونجا کی
शादी हुई, यानी उनकी वालदा थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनके वजीर थे मूसा खान जुम्मा। उनकी जो थी खारा दर में प्रॉपर्टी थी, तो जाहिर बात है जिस हरके तरके में आती है, तो शादी की इन्होंने, तो वजीर है आगा खान के, तो वो वजीर मेंशन इसलिए कहलाती है क्योंकि आगा खान के वजीर मूसा खान जुम्मा थे, तो वजीर मेंशन वजीर की जगह कायद-ए-आज़म यहाँ से रिलेट से। अच्छा, जैसे फौतगी हुई है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दादा की, तो उनके दो भाई जो हैं चले गए वहाँ, किराए पे जगह ली है, यहाँ उनके वालिद को प्रॉपर्टी मिली है। इसको कहते हैं पूंजा जो पट, ये जो प्राइमरी स्कूल है उससे आगे ये प्लाट चल रहा है, उसको कहते हैं पूंजा जो पट, यानी उनके वालिद साहब का जो जमीन है वो मिली थी। मालकी नहीं की, पढ़ने गए, बैरिस्टर बन गए कारोबार के लिए थे, फिर उन्होंने जो है बैरिस्टर की है, फिर कराची में मुकीम हो गए, तो इसी तरह सिलसिला चला। अब सवाल ये पैदा होता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं मानती। अब्दुल्ला शाह के दौर में ये असेंबली में चला था, बजट भी एलोकेट हुई थी, कहे मानने के लिए करारदद हुई थी, फिर उसके बाद उनका दौर चला गया, वो जलावतन हो गए थे, तो नहीं चली। मगर ये मुस्तनद है कि कायद-ए-आज़म यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ प्राइमरी तक पढ़े हैं, ये उनकी कम्युनिटी है, उसके बाद पढ़कर कराची में आए। तो ये इनकी शार्ट रिव्यू है जिसको हकीकत को माना जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।